دیکھو وہ کوئی اداکارہ تھی نا, میں نے ان کے بارے میں جو نیوز پڑھی اس میں یہ بھی کہ اس نے زندگی میں اپنے بچوں کے نام اپنی جائیداد کر دی تھی, ساری پراپرٹی. جب سے کی ہے نا اس وقت سے بچے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, اور وہ بیچاری بڑھاپے میں بلاتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تنہا ہوں, میرے بچے مجھے نہیں پوچھتے. اللہ تعالیٰ جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی کر لینا, اسے دنیا میں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں چیخ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, یورپ امریکہ سے مغربی دنیا کے اخلاق سے متاثر مت ہو. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. میں بولتا ہوں بھائی مغربی دنیا برباد ہو چکی ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں اصل میں مفتی صاحب لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں. ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ وہاں بوڑھوں کا کیا حال ہے, خاندانی نظام تباہ ہو گیا, سب انڈیویجول لائف گزارتے ہیں, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے. تو کینیڈا سے ایک فیملی تھی, انہوں نے کمنٹس کیے, ہم تو یہاں بہت اچھے ہیں, پاکستان میں ہمارے بچے بگڑ رہے تھے, ہم تو یہاں بڑی محبت سے ٹائم گزار رہے ہیں, ایک دوسرے کا خیال ہے. مفتی صاحب کو پتہ نہیں کون غلط پٹیاں پڑھا دیتا ہے. بھائی جو مسلم فیملیز ہیں جنہوں نے مذہب پہ بچوں کو رکھا ہوا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, وہ تو محفوظ ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے یہاں سے زیادہ اچھے ہوں. وہ میں نے دیکھا ہے مغربی دنیا میں جو مسلمان ہیں جنہوں نے شادی بھی کی, بچے بھی پیدا کیے, اور بچوں کو دینی ماحول میں رکھا, مسجد قریب میں, تبلیغ والوں سے تعلق رکھا, وہ تو بہت واقعی بہت مزے میں ہے. بات مغربی دنیا کی نہیں ہو رہی ہے, بات ہے مغربی کلچر کی. جو اس کلچر کو فالو کر رہا ہے نا, گورے بہت اچھے, ہمارا سیکولر طبقہ جو دیسی لبرل ہیں, یہ مولویوں کے کلچر کو اچھا سمجھتے ہیں یا انگریزوں کے, یہ انگریزوں کے کلچر کو. ان کا یہ انجام ہے, یہ جو عائشہ خان کے ساتھ ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کا اپنے گھر میں بھی یہی انجام ہونے والا. ان کے نہ باپ کا پتا ہوتا ہے نہ ماں کا پتا ہوتا ہے, اللہ معاف فرمائے. نہ ان کی اولادیں ان کو پوچھتی ہیں, کیونکہ مذہب تو سکھایا نہیں. یاد رکھو بڑھاپے میں ماں باپ کی بھرپور خدمت یہ مذہب کی موٹیویشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. مذہب بہت بڑے بڑے کام کرا لیتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. میں مثال دیتا ہوں, رمضان کے 1 مہینے کے ہم سب روزے رکھتے ہیں, میجورٹی مسلمانوں کی رکھتی ہے. 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنا, کیا گورنمنٹ اگر لا بنائے ہم کر لیں گے؟ کلچر کی بیس پہ کر لیں گے؟ کسی سوسائٹی میں کلچر ہے جی 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنے کا, کلچر کو انسان اتنا باپ نہیں بناتا, صحیح ہے نا. 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنا, یہ اللہ کو لے کر آئیں گے نا اپنی سوسائٹی میں, اور اللہ کہے گا 1 مہینہ روزے رکھو, انسان جان بھی دے دیتا ہے, روزہ تو دور کی بات. جو لوگ اپنے دین کی خاطر جان دے دیتے ہیں, یہ مذہب کی موٹیویشن ہے. تو بوڑھے ماں باپ کو رکھنا, سنبھالنا, ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا, ان کو ٹائم دینا کہ ان کو رینٹ پہ بندہ نہ بلانا پڑے. ہم ہیں, ہم آپ کو پوچھیں گے, عید آپ کے گھر ہوگی, بقرعید آپ کے گھر ہوگی, آپ کی بیماری کا خرچہ میرے ذمے, پراپرٹی بیچ کے آپ کا علاج کروں گا, سب سے پہلے آپ, باقی سب بعد میں. یہ مذہب کی اور اللہ کی موٹیویشن کے بغیر, اللہ کو اپنے گھر میں سوسائٹی میں ان کی بغیر یہ ممکن نہیں ہے. کچھ بھی کر لو. گورے نے اللہ کو نکالا مارکیٹ سے, اپنی سوسائٹی سے, نتیجہ کیا نکلا؟ ویسے اخلاق دیکھو, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, صبح شام ہمیں کہتے ہیں کم بخت بد اخلاق ہوتے ہیں, بدتمیز ہوتے ہیں. تو چند اخلاق تو آ گئے ظاہری طور پر. حشر کیا ہوا ہے سوسائٹی کا یار, ماں تک کو نہیں پوچھتے. اچھا یہ بات بھی بہت لوگوں کو بری لگتی ہے, نہیں ہم نے تو یہاں انگریز کو دیکھا ہے اپنی ماں کی بڑی کیئر کرتا ہے. بھائی صاحب وہ کیئر میں اور ہماری کیئر میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے انگریز اپنی بیوی کی بڑی کیئر کرتے ہیں. کتنا کرتے ہیں, لڑتے نہیں ہیں, تھپڑ نہیں مارتے. یہ کیئر تو آج آپ کی بیوی آدھا بل دے گیس کا, آدھا خرچہ سارا خود اٹھائے. وہ کیا خیال ہے؟ میری گھر والے, اگر میرے 4 گھر والے مجھے کہہ دیں کہ آپ کا اتنا خرچہ, مجھے کتنا خرچہ ہو رہا ہے, کبھی چھاؤں میں آؤ بتاؤں گا, اور چندے کے پیسوں سے نہیں کر رہا میں, یہ بتا دوں میں 1 روپے چندے کا دائیں, میں اپنا ہے سارا. لوگ کہتے ہیں سورس آف انکم کیا ہے, کہ وہ بھی کبھی چھاؤں میں آؤ بتا دوں گا. حلال ہے, بزنس ہے, کاروبار ہے. تو اب مولویوں کو, لوگوں کو کھاتے ہوئے پیتے ہی اچھے نہیں لگتے, تو پھر تو تمہارا مسئلہ ہے نا, پھر تو وہی کیڑوں والا لطیفہ فٹ ہوگا تمہارے اوپر. تو اب اگر میرے گھر والے مجھے کہیں نا, میرے 4 گھر والے, اللہ ان کو یہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسا ہے کہ آپ کا خرچہ بہت ہو رہا ہے, آپ کا اپنے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے, وہی جو ریگو تھی کتنے سال سے لے کے گھوم رہا ہوں, وہی لے کے گھوم رہے ہو. 19.25 کی رپورٹ تھی, اب الحمدللہ 19 ہو گئے. ان کا اسکول, گیس, ان کے بیماریاں, گیس سے مراد پیٹ کی گیس بھی کسی کو ہوگی تو اس کا بل بھی ہم بھرتے ہیں, یعنی بچہ اگر بیمار ہوگا تو. ایکچولی ایسا ہے کہ ہمیں پتہ چلا آپ کا خرچہ بہت ہو رہا ہے, تو آدھا اب ہم کریں گے, آدھا آپ. میرے تو اخلاق ہی اخلاق ہوں گے اس دن کے بعد. میں گھر میں جاؤں گا, نائس ٹو میٹ یو, نائس ٹو میٹ.
تو یہ فری پھوکٹ کے اخلاق تو ہیں, وہ تو بہت اچھا ہے, گورے میں ہوتے ہیں. تو یہ والے اخلاق لوگ کہتے ہیں گورا اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے, تو ہوگا نا اچھا, اس کو کیا, اس سے اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, کوئی دھیلے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ نہیں ہے, تو اچھا ہی ہوگا. اور کیا ہوگا, عورت بھی اپنے شوہر سے اچھی ہوگی, کیونکہ دھیلے کی کوئی رسپانسبلٹی عورت پر شوہر کی ہے ہی نہیں. بوائے فرینڈ بنانے تک جب پابندی نہیں ہے تو ایسا ہسبینڈ تو سب کو پسند ہوگا میرے بھائی. نہیں آئی, آپ گورے کی بیوی ہو فرض کرو, آپ کا ہسبینڈ آگے کوئی بھی نیلسن یا مائیکل ملنے کے لیے آ گیا, آپ کہ ہسبینڈ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا آپ کو, تھوڑا سا اس کو فیل تو ہوگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا, نہ تھپڑ مار سکتا ہے, نہ گالی دے سکتا ہے, کیونکہ اس نے یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے, نفسیاتی ڈاکٹروں نے بھی ان کو بتایا ہوا ہے, سائیکولوجسٹ نے بتایا ہوا ہے کہ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. تیز آواز سے بات کرنا, جذباتی ہونا, رگے پھولنا, یہ پاکستانی جیسے جو غریب ملکوں کے لوگ ہیں جو بنیان مرصوص پہ بس خوش ہو گئے, وہ باقی تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس, اسی پہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو مطمئن کر دیا, چپ کر کے بیٹھے رہو آرام سے, بس اتنا کافی ہے فی الحال. تو یہ غریبوں کا کام ہے. تو انگریز کیا کرتا ہے, وہ اس کو پتا چل جائے بیگم نیلسن کے ساتھ گھوم رہی ہے, صحیح ہے, تو نہ وہ ڈانٹ سکتا ہے نہ وہ مار سکتا ہے, کیس ہو جاتا ہے. تو بیگم تو پھر اچھی ہوگی میرے بھائی. تو بات ہوتی ہے کہ جہاں رسپانسبلٹی ہو, ذمہ داریاں, ہم ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں, تو یہ اسلام کی وجہ سے ہماری ایک سوسائٹی. ایک اور واقعہ سناتا ہوں, اس سے انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کل کی بات ہے, مجھے ایک سسٹم خریدنا تھا, میں صدر گیا اپنے دوستوں کے ساتھ, کمپیوٹر خریدنا تھا. میں گیا صدر مارکیٹ میں, ایک ایل ای ڈی لینی تھی, جن سے میں نے ایل ای ڈی لی, میں ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا. کل کا واقعہ, یہ پرانا نہیں ہے. وہ کھا رہے تھے انڈا چھولا اور روٹی, خدا کی قسم بہت دل چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی پوچھیں, لیکن میں نے عزت پہلے, کیونکہ وہ انڈا چھولا, اور ان کو پتا یہ بھی تھا میرے ساتھ, میں ان سے بار بار کہہ رہا تھا یہ پوچھ نہیں رہے یار. ان کو لگ رہا تھا ہم مفتی صاحب کو چھولے اور انڈے اور یہ روٹی کھلائیں, یہ مفتی صاحب کی انسلٹ ہے. ان کا خیال تھا مفتی صاحب ہیں بھائی, انڈے چھولے کیا مفتی صاحب. اور میرا خدا کی قسم جو دل چاہ رہا تھا نا انڈے چھولے کھانے کا, اور وہ کھائے, اتنی دیر لگا دی انہوں نے, بھائی ہٹاؤ یار جلدی سے, میرا دل چاہ رہا ہے کھانے کا. یہ تو اب میں راز فاش کر رہا ہوں, ورنہ ان کے سامنے تو عزت سے بیٹھا. وہ کہہ رہے تھے کچھ کھانا ہے, میں نے کہا نہیں کچھ لیکن مجھے بھوک لگ رہی تھی, اور میرا انڈے چھولے, ان کو پتا ہے میں پہلے کہہ رہا تھا یار کوئی دکان دیکھو یا کوئی چھولے کی دکان ہو, تو وہ تو تھی نہیں, وہاں گئے تو وہ وہی کھا رہے تھے. خیر اب ان کو پتا چلے گا تو افسوس ہوگا, اب کیا فائدہ یار, اب کیا فائدہ. خیر تو اب گھنٹہ مجھے لگا کہ یار یہ کھلا ختم ہی نہیں کر رہے, میں ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں, چائے کا پوچھ رہے ہیں, یا تو پوچھیں یا کھا کے ختم کریں. اب وہ اتنی دیر ہو گئی, تو میں نے کہا آپ ماشاءاللہ, پھر میں نے ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا انکل ماشاءاللہ آپ 1 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں آپ انڈے چھولے کھا رہے ہیں, بہت اسپیڈ سلو ہے آپ کی کھانے میں. میرا خیال تھا آپ پوچھیں گے, لیکن خیر مذاق کر رہا ہوں, وہ دکان والے کہیں سیریس نہ ہو جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یہ میرا معذور بیٹا ہے, یہ بہت آہستہ ہے. وہ اصل میں اس معذور کو کھلا رہے تھے, معذور بیٹے کو, ایک بیٹا معذور تھا اس کو کھلا رہے تھے. تو 1.5 گھنٹہ تو لگا ہوگا, اور اس وقت تک بھی بہت چھوٹے نوالے بنا کے وہ کافی دیر تک چباتا رہتا, اس کو چباتا رہتا, پھر وہ نکلتا. معذور تھا بیچارہ ذہنی. اچھا, دکان میں جو ان کے دوسرے بھائی تھے وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ ہمارا اکلوتا معذور بھائی ہے, اب سب ماشاءاللہ بھائی ہیں, یہ ایک معذور ہے, تو ہم اس کو بھی دکان پہ اپنے ساتھ لے آتے ہیں, اس کو ہم ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں. باپ خدمت کر رہا ہے بیٹے کی, 1 گھنٹے سے اس کو نوالے بنا کے کھلا رہا ہے. بھائی اس معذور بھائی کو ساتھ رکھ رہے ہیں کہ تھوڑا لوگوں میں بیٹھے گا, ہو سکتا ہے کچھ دماغی لیول اس کا ٹھیک ہو جائے. میں نے ان سے اسی وقت میں نے کہا خدا کی قسم یہ ظرف انگریز کے پاس بولو نہیں ہے, حالانکہ یہ کوئی بہت مذہبی گھرانہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا میں نے باہر ملکوں میں بھی سفر کیا, وہاں معذور کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ بہت اچھا سلوک کرتی ہے. جیسے ہی آپ کا بھائی بہن کوئی معذور ہے, آپ گورنمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں, بھائی کوئی انتظام کرو, وہ کوئی ملازم رکھتے ہیں, وہ اسی لیے رکھتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں مسلمان ہوں, خاندانی لوگ ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. نارملی کوئی نہیں یہ پھٹیک پالتا, بھائی اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ, معذور خانے میں جمع کراؤ, یہاں ہی رکھنا ہے تو گورنمنٹ سے بندہ لو, گورنمنٹ کا بندہ پھر وہ بڑی ایکوریسی سے کام, اس کو تنخواہ ملتی ہے, 12 گھنٹے میں شفٹیں چینج ہوتی ہیں. یہ کیوں ہے وہاں کی گورنمنٹ اتنی اچھی, ضرورت ایجاد کی ماں ہے, ان کو پتا ہے کہ گورنمنٹ ان معذوروں کا خیال نہیں کرے گی, ان کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ یہ معذوروں کا خیال کریں. ایک تو بہن بھائیوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے, یہاں تو 4-5 بھائی اور ابا مل کے پال رہے ہیں ایک معذور کو. ایک ہی بھائی ہوگا تو وہ تو ساری رسپانسبلٹی اس کی ہوگی, کھلائے گا بھی وہ, دکان بھی وہی چلائے گا. تو فیملی بھی ہمارے یہاں بڑی ہوتی ہے, مل کے پال لیتی ہے, جذبہ بھی ہے کھلانے پلانے کا. لوگ کہتے ہیں یہ ٹیکس چور ہیں پاکستانی, اور باہر ملکوں میں انگریز ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہے.
بھائی ہم ٹیکس چور اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم لالچی ہیں. اگر ہم لالچی ہوتے بقرعید پہ کروڑوں اربوں روپے کی قربانیاں نہ کر رہے ہوتے, کروڑوں اربوں روپے کی زکاتیں نہ نکال رہے ہوتے. حالانکہ وہاں تو کوئی پنشمنٹ بھی نہیں ہے. آپ اگر زکات نہ دو کوئی پوچھنے والا ہے آپ سے؟ تو اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ لالچی ہیں, کنجوس ہیں. غلط کرتے ہیں ٹیکس نہ دے کے, برا کرتے ہیں, دینا چاہیے ٹیکس, لیکن اس نہ دینے کی وجہ کوئی اور ہے. کنجوسی نہیں ہے. کنجوس ہوتے تو اپنے ماں باپ کو نہ کھلاتے, ایک آدمی بیوی بچوں کا خرچہ نہ اٹھاتا. ایک بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں, بہنوں کو بھی خرچہ اٹھا رہا ہے, ماں باپ کا بھی خرچہ اٹھا رہا ہے, کما کما کے بھیج رہا ہے, آدھا ہو گیا وہ. یہ کنجوس لوگ تھوڑی ایسا کرتے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ مذہب ہے نا سوسائٹی میں تو معذور کو پال رہے ہیں. میں نے ان کے والد کو اور حوصلہ دلایا, میں نے کہا یہ آپ کی جنت ہے, یہ بیٹا کیا ہے آپ کی جنت ہے, کیونکہ اس کو صرف اللہ کے لیے پال رہے ہو, باقیوں سے تو امیدیں کما کے دیں گے. یہ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے, آزمائش ہے. تو اس لیے یہ تو جنت ہے آپ کی. کتنی میں نے ہمت ہوئی یار, 1-1.5 گھنٹے سے نکمے بنا, ہم تھک جائے آدمی بھائی. تو یہی خدمت ماں باپ کی بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بوڑھی ماں کی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو مولویوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں سیکولر لوگ, تو ان کا اپنا بڑھاپا کیا ہوتا ہے. اور یہ جو سیلیبریٹیز ہیں نا, جو فنکار, اداکار, گلوکار, ان سے تو عبرت حاصل کرو میرے بھائی, پناہ ماں. ان کی چمک دھمک آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی پہ نظر آتی ہے, بس اسٹیج پہ جب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے, ورنہ ان کی حقیقی زندگی میں سکون نہیں ہے. اور جو فنکار اداکار ہوتے ہیں ان کو تو آگے بڑھاپا نظر آ رہا ہوتا ہے. ان کی عزت ہے فٹنس کی بیس پہ, خوبصورتی ختم, عزت ختم. ہاں ایوارڈ میں کوئی بلایا جائے ایوارڈ دینے کے لیے کہ آپ نے بڑی اچھی, تھوڑی دیر کی ہوتی ہے عزت. ورنہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں نا, ہمارا ان سے بھی ریلیشن ہے, وہ بتاتے ہیں کہ اس فیلڈ کا بڑھاپا بہت خطرناک, ترستے ہیں عزت کو ہی. تو یہ جو اس فنکارہ کے ساتھ ہوا, مسلمان تھی, اللہ مغفرت کرے, ان کی اولاد کو اللہ ہدایت دے, لیکن یہی وہ عیب ہے اور یہی وہ کلچر ہے جو ہم باہر کی دنیا سے لے رہے ہیں. دیکھو آخری بات, بس 2 جملوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب شادیوں پہ بہت بیان کرتے ہیں, شادیوں پہ بہت, ہر تھوڑی دیر میں شادی پہ آ جاتے ہیں, بچے پیدا کرو, کوئی اور کام نہیں ہے آپ کا. دیکھو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے, تو اپنے دشمن کے تیروں کا تمہارا سب سے بڑا دوست کون ہے, تو اپنے دشمن کے تیروں کا رخ دیکھ لو کس کی طرف ہے. تمہارا دشمن کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہی تمہارا سب سے بڑا دوست ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ دشمن کی انویسٹمنٹ کس چیز پہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے مغربی دنیا کیا ہماری نماز روزے سے ناخوش ہے؟ بولو. کبھی آپ نے دیکھا کہ جو اسلام دشمن عناصر نے کبھی حج کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہو کہ حج بین ہونا چاہیے؟ کبھی سنا آپ نے کہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہو یار یہ حج کا سیٹ اپ ختم کرو؟ نہ. کبھی آپ نے سنا کہ یار یہ جو مسجدیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں بند ہونی چاہیے؟ کبھی سنا؟ یورپ امریکہ میں جتنی چاہیں مسجدیں بنا لیں آپ, لیگل وے میں چلیں, کوئی پابندی نہیں ہے. تراویاں پڑھیں عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک پڑھیں, کوئی پابندی نہیں ہے. اور نہ اس کو روکنے پہ وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پتہ ہے 2 چیزوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے صرف. اسلام کے خلاف نہیں ہے وہ لوگ, اسلام کی 2 چیزوں کے خلاف ہیں, اسلام کے خلاف نہیں. اور یہ 2 چیزیں اگر ان کو اسلام کے علاوہ کہیں اور نظر آئے تو اس کے بھی خلاف ہیں. پھر وہ اگر یہ ہندو میں ہوں گی وہ اس کے بھی خلاف ہوں گے. 2 چیزوں کے خلاف ہیں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں یہ جو بینکاری ہے نا سودی ہونی چاہیے. اسلام کا جو انویسٹمنٹ کا اور انکم کا جو سسٹم ہے نا یہ اسلام کا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام نے سود پہ پابندی لگائی, اس سے دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہوتی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پر جو امریکہ میں پابندی لگی ہے وہ پتہ ہے کس بیس پہ لگی ہے؟ اسلامک بینکنگ کی بیس پہ. یہودیوں نے بولا کہ یہ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس سے ہماری دکان بیٹھ جائے گی. اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف کلپ دیکھتا ہوں نا کہ معاذ اللہ سود خور ہیں یہ, انہوں نے سود پہ حلال کا لیبل لگا کے کھا گئے. یہودی سے جا کے پوچھو مفتی تقی صاحب نے یہودیوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے مفتی تقی صاحب کو امریکہ میں بین کروا دیا, پوری کتاب چھپی ہے انگلش میں یہودیوں کی مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف. اس بیس پہ پابندی لگی ہے اور ہمارے لوگ انہی کے خلاف بول رہے ہیں. تو دوسری چیز جس پہ اس سے بھی زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, پہلا وہ چاہتے ہیں اکنامیکلی جو اکنامکس ہے نا, جو معیشت ہے وہ ان کے اصولوں پہ چلے, وہ اسلامی اصولوں پہ نہیں, کیونکہ اسلامی اصولوں پہ چلے گی دولت کی تقسیم منصفانہ ہو جائے گی. ایک مثال دیتا ہوں میں. اسلام کہتا ہے آپ نے 1 کروڑ روپے انویسٹ کیے, اسے جو پروفٹ ہوگا پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم ہوگا, اور نقصان ہوا تو انویسٹر کا نقصان ہوگا.
یہی ہے کہ نہیں ہے؟ یار مجھے بتاؤ نا, میں نے 100 بکرے خرید کے ایک غریب کو دے دیے, پیسہ لگایا کہ یہ بیچ مارکیٹ میں, وہ بکرے مر گئے, نقصان کس کا ہے؟ میرا. اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, اس کی محنت ضائع ہو گئی, بس یہ نقصان ہے. یہ منصفانہ تقسیم ہے کہ بیچارے کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں تھا, لاس بھی اس پہ ڈال دو, اس کا تو دیوالیہ ہو گیا. اب یہ اگر اسلامی طریقے سے ہو تو مزاربت کی بیس پہ ہوگا. بھائی میرا پیسہ ہے, محنت تیری ہے, پروفٹ پرسنٹیج کے جتنا پروفٹ ہوگا تیری پرسنٹیج بھی بڑھے گی اس میں. اب ہو کیا رہا ہے, میں اگر سود کی بیس پہ دوں تجھے بکرے خریدنے 1 کروڑ روپے میں نے تجھے لون دیا, کیا دیا؟ قرضہ. یہ لون تو نے نفع کے ساتھ لوٹانا ہے. اس نے لون کے بکرے خریدے, بکرے مر گئے, اس نے مجھے سود بھی دینا ہے, اور وہ 1 کروڑ کہاں سے دے گا وہ؟ تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے سودی نظام سے؟ غریب کا بیڑا, یار غرق تو بول دو نا, اس میں کیا جا رہے ہیں آپ؟ بیڑا غرق کروا تھوڑی رہے ہیں, آپ سے بلوا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے بیڑا غرق. تو کبھی بھی تبھی آپ دیکھو یہ تاجر لوگ ہم سے زیادہ تر تاجر نماز کے مسئلے پوچھیں گے, زکوٰۃ کے مسئلے پوچھیں گے, قربانی کے پوچھیں گے, تجارت کے بہت کم پوچھتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پنجاب میں کوئی تاجروں سے بات کی کہ میں ایک ورکشاپ کروانا چاہتا ہوں تجارت کے شرعی مسائل پر, ہم تاجروں کو ٹریننگ دیں گے کہ شرعی لحاظ سے تجارت کب جائز ہوتی ہے کب ناجائز. آج تک وہ دن نہیں آیا. کہہ رہے ہیں تاجر لوگ آمادہ ہی نہیں ہوتے اس پہ. میں نے کہا ان کو بولو ڈرو مت, ہم کوئی آپ کے تجارت بند نہیں کر. ان کو ڈر لگتا ہے یار یہ حرام چیزوں پر ہم کھائیں گے کہاں سے ہم. میں نے کہا شریعت میں متبادل ہے, جائز متبادل. تو سب سے زیادہ وہ کوشش کس پہ کرتے ہیں؟ معاشی نظام ان کا چلے, کیونکہ پیسہ ان کی مرضی کے لوگوں کے ہاتھ میں آئے. دوسری چیز جس پہ اس سے بھی زیادہ انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کا فیملی سسٹم تباہ کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب اس کے لیے انہوں نے لیبل اچھے اچھے لگائے. اگر وہ ایسے کہتے کہ زنا کو معاشرے میں عام کرو, خاندانی نظام کو تباہ کرو, تو ہم مان لیتے. بولو نا, مان لیتے. جب کوئی چرسی کسی کو چرس پلاتا ہے تو یہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں جیسا میں برباد ہو گیا ہیروئن پی کے میری ہڈیاں نکل آئیں, تو بھی ہڈیاں نکال, تو بھی مر, تیرا پروگرام جائے گا ور. ایسا شعر کہا میں نے. تو پیے گا ہیروئن, وہ آئے گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ آئے گا لگا کے دے, خدا کی قسم ایسا مزہ آئے گا, مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ اس کو بولے تیری تو ہڈیاں نکل گئیں. ابے یہ ہڈیاں نہیں ہے, لائف کو انجوائے کرنا اسی کو تو کہتے ہیں. اور تو اتنا نہ پینا کہ ہڈیاں نکل آئیں, تو وہ اچھے لیبل لگائے گا. تو اب مقصد تھا خاندانی نظام کو تباہ اور برباد, کیونکہ ہمارا مذہب اگر محفوظ ہے نا, ہم مسلمان ہیں بھئی, سوسائٹی ہے نا, سوسائٹی سے نکلنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. تو اس خول سے نکالا جائے, اس کے لیے انہوں نے مردوں سے زیادہ محنت کی عورت پہ. بے حیائی مردوں سے نہیں پھیلتی, مرد ہمیشہ سے ٹھرکی تھے, ٹھرکی ہیں, ٹھرکی رہیں گے, سوائے چند فیصد لوگوں کے. مرد کو جب عورت فری میں ملتی ہے, تہجد گزار ہوگا, نیک ہوگا, وہ جائے گا کہے گا توبہ کر لوں گا بعد میں, ایک دفعہ ٹھڑک پوری کرو. اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ یوسف علیہ السلام جیسے, اور جو 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے جن کو عورت دعوت دے اور وہ زنا سے بچ جائیں, ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ. عورت کی طبیعت میں اتنی ٹھڑک نہیں ہوتی, اس کی طبیعت میں حیا ہے. وہ چاہتی ہے بھائی میں اپنے شوہر کے حوالے اپنے آپ کو کروں گی, میرا شوہر ہو, میرے بچوں کا باپ ہو, مجھے خاندان ملے, مجھے سوسائٹی ملے, مجھے عزت ملے جیسے میری ماں کو ملی تھی, میری دادی کو ملی تھی. ایسے ہی تھوڑی کوئی بھی آ جائے میرے پاس. تو انگریز نے سوچا کہ محنت مرد پہ نہیں کرنی, کس پہ کرنی ہے؟ عورت پہ. کس پہ کرنی ہے بھائی؟ اور عورت کا بیڑا غرق کرنا ہے. تو اس کو کہا کہ آزادی. کیا اس کو سکھایا؟ پردے سے آزاد ہو جاؤ, بس اتنا کافی ہے. گھر کی 4 دیواری سے آزاد, جاب کرنا جیسے تمہارا حق ہے, جیسے تمہارے شوہر کا حق ہے, تمہارا بھی حق ہے. ابے جاب کرنا حق نہیں ہوتا, کمبختو ذمہ داری ہوتی ہے. تم کمبختو یہ ذمہ داری کو کیا کہہ رہے ہو؟ حق ہے. بے وقوف والی بات ہے یار, میں کما رہا ہوں, یہ میرا حق نہیں ہے, میری ذمہ داری ہے. اگر آپ مجھے ذمہ داری سے ہٹا دیں گے میری تو عیاشی بڑھے گی. واہ بھائی واہ. اسلام نے عورت کو آزادی دی تھی کہ تم جاب کی پابندیوں سے آزاد ہو, تمہارے شوہر کی ذمہ داری ہے جاب کرنا. اس کو بول دیا کہ تم آزاد ہو, جاب کرو. ابھی ایک لبرل انٹی کا بیان آیا, بڑا خاندانی بیان کیا. اس نے کہا ہمیں الو بنایا گیا ہے کہ جاب کرنے میں ہم آزاد ہیں. کہہ رہے ہیں آزاد نہیں, ہم تو اور مصیبت میں آ گئے. ہم جاب کر کے کمبخت سسرال کو بھی کھلا رہے ہیں, بچہ بھی پال رہے ہیں, اور گھر بھی ہم سنبھال رہے ہیں, اور میاں صرف ایک جاب کر رہا ہے. ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. تو عورت کو آزاد کیا, شوہر سے آزاد, بھائی سے آزاد, باپ سے آزاد. اس کو دفتر میں جا کے باس کا غلام بنا دیا, جہازوں میں ایئر ہوسٹس کو کمپنیوں کا غلام بنا دیا. مجھے سب سے زیادہ ترس ایئر ہوسٹس پہ آتا ہے.
کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, میں نے گھر والوں کو کہا, وہ ہم جہازوں کی ویڈیو دیکھنے کا مجھے بڑا شوق ہے کہ جو ہوتے ہیں نا جہاز کریش کیسے ہوئے یا کیسے بنتے ہیں, تو میں نے کہا یہ ہم جاتے ہیں نا کبھی لمبے روٹ پہ امریکہ جا رہے ہیں تو 18-20 گھنٹوں کی فلائٹیں ہو جاتی ہیں, اس میں ایئر ہوسٹس کی ڈیوٹی 6 گھنٹے 8 گھنٹے تک اس کی پیشانی پر لکیر آنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, اس پر پابندی ہے کہ 8 گھنٹے میں ایک دفعہ آپ کی پیشانی پر, یہ نہیں آپ اس کو 100 دفعہ بٹن دباؤ نا, یہ چاہیے وہ چاہیے, یہ نہیں, یوں نہیں ہوگا, ایسے نہیں, وہ ایسے ہی. تھینک یو, شکریہ, تھینک یو. ابے خدا کی قسم بہت مشکل ہے یہ تھینک یو, آدمی کا دل چاہتا ہے رکھ کے چماٹ لگائے. بعض کسٹمر ایسے ہوتے ہیں, یار ابھی چائے پیتی ہے, ابھی پانی منگوا رہے ہو, ایک دفعہ منگواؤ نا. گھر میں تو بول دے گی بیوی, انڈے لینے بھیجا تھا, ڈبل روٹی اٹھا کے لے آئے, لیکن ایئر ہوسٹس نہیں کہہ سکتی. یہی ایئر ہوسٹس کسی مالدار کی بیوی ہوتی جو اس سے ڈبل مالدار ہوتا, وہ اس کو یہ ساری سہولتیں گھر میں اس سے ڈبل دے رہا ہوتا اور ڈانٹے بھی سن رہا ہوتا. لیکن مالدار کو دوسری شادی سے بولو نا روک, وہ کروڑ پتی ارب پتی آدمی میرے دوسری شادی کے بیان پہ اعتراض کر رہا ہوگا, بھائی تو ایئر ہوسٹس سے شادی کر, جتنی اس کی تنخواہ ہے 10 لاکھ تنخواہ ہے تو 20 لاکھ دے اس کو. ایسے ایک کروڑ پتی ہیں, لیکن اس کروڑ پتی کو سمجھا دیا شادیاں وادیاں کرنا بری بات ہے, وہ بھی عیاشی میں لگا ہوا ہے. خیر, تو عورت کو بے پردگی کرا دی اس سے خاندانی نظام تباہ ہو گیا. پھر عورت کو کہا تم بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہو, اگر ہو بھی گئی نا شادی, اب اسے نسل بنانے سے روکا جا رہا ہے. حالانکہ اولاد گفٹ, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں نوٹ چھاپنے کی مشین آ جائے, تو آپ بولو گے کہ میں نوٹ چھاپنے کی مشین مجھے نہیں چاہیے, ہے بھائی وہ نوٹ چھاپ رہی ہے. عورت وہ گدے گھوڑے نہیں پیدا کر رہی, وہ انسان پیدا کر رہی ہے, بیٹے بیٹیاں پیدا کر رہی ہے. تو یہ تو مشین بہت اچھی مشین ہے بھائی. زمین آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرتی ہے, کسان کے دل میں قدر ہوتی ہے. اور یہ کون پیدا کر رہی ہے؟ انسان. کوئی سائنٹسٹ بنے گا, کوئی فوج میں جائے گا, کوئی تاجر بنے گا, یہ انسانوں کو پیدا کر رہی ہے. تو اس کو یہ سکھا دیا ہم بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. اس سے اس کی تنہائی ہے. عورت کا سب سے بڑا سرمایہ, دیکھو کوئی عورت کو عزت دے نہ دے, اسلام, کلچر, فیملی پابند, یعنی اخلاقیات کیا کہتی ہیں, ماں سے بڑا حق آپ پر کسی کا نہیں ہے. تو اس کو ماں کے حق سے ہی محروم کر دیا. بیوی کو وہ عزت تھوڑی ملتی ہے جو اولاد کی طرف سے ماں کو ملتی ہے, بہن کو وہ عزت تھوڑی ملتی ہے جو اولاد کی طرف سے ماں کو ملتی ہے. ایئر ہوسٹس کو خدا کی قسم کمپنی کی طرف سے وہ عزت مل نہیں سکتی جو بیٹے کو, جو ماں کو کس کی طرف سے ملتی ہے, بیٹے بیٹیوں کی طرف سے ملتی ہے. اللہ نے حکم دے دیا نماز پڑھتے ہوئے پکارے, نماز توڑ کے جواب دو, باس کے بارے میں تھوڑی حکم دیا ہے. عورت کا سب سے بڑا سکون, سرمایہ, سہارا وہ کیا تھا؟ اولاد. اسے پٹیاں پڑھا دی, تم بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں مردوں کو اپاہج بنانا چاہ رہا ہوں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بیویوں کو کما کے نہ کھلائیں اور بیڑا غرق کر دیں خاندانی نظام کا. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں مرد کو بولوں گا تو کوئی کمانے کی مشین تھوڑی ہے جو روزانہ بیوی کو برگر کھلاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی روزانہ انڈے بھی لے کر آ رہا ہے, دہی بھی لے کر آ رہا ہے, وہ آدمی سے مراد میں ہوں, یعنی آپ لوگ بھی ہیں. روزانہ انڈے لا رہا ہے, دہی لا رہا ہے, میں تو یہی کام کر رہا ہوتا ہوں. میں لوگ کہتا ہوں, میں جہاں نکلتا ہوں لوگ سیلفیاں اور مفتی صاحب اسٹائل سے جا رہے ہیں, ایسی آ رہی ہوتی ویڈیوز, حالانکہ میں دہی لینے جا رہا ہوتا ہوں. اگر پتہ چل جائے نا ایسے اسٹائل جیسے میں غزہ فتح کرنے جا رہا ہوں, یہ میرے اسٹائل آ رہے ہوتے, میں گھر میں بتاتا ہوں میں دہی لینے جا رہا تھا اور دیکھو اسٹائل کیا مارا ہے لوگوں نے. تو اب میں بتاؤ, میں دہی لینے جا رہا ہوں, میں ٹماٹر لینے جا رہا ہوں, کوئی بندہ آئے میرے پاس, مفتی صاحب تم اپنے گھر والوں سے بولو جاب کریں, آپ انڈے لانے کی مشین نہیں ہو, روزانہ ڈبل روٹی لانے کی مشین نہیں ہو. تو دیکھو وہ میرا خیر خواہ بن کے اصل میں میرا بیڑا غرق کر رہا ہے, گھر توڑ رہا ہے. وہ گھر کو کیا کر رہا ہے بھائی؟ اپریشیٹ کرو مفتی صاحب, خاندانی آدمی ایسے ہی ہوتا ہے, کبھی دہی لینے جا رہا ہے, کبھی انڈے لینے جا رہا ہے. یہ اچھے شوہر ہونے کی علامت ہے. تو بیوی کے بارے میں نبی کی موٹیویشن کیا ہے؟ تزوج الودود الولود, تزوج الودود الولود. بیوی وہ اچھی ہے جو تمہیں کثرت سے اولاد دے, کیونکہ اس سے تمہارا اولاد ایلفی کا کام کرتی ہے, ماں باپ کو جوڑ دیتی ہے. وہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے چھوڑنا اتنا مشکل. آدمی کہتے ہیں بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گا میں, وہ ایلفی کا کام دیتے ہیں, بچے جوڑ دیتے ہیں ماں باپ کو, پھر سہارا بنتے ہیں, پھر ان کی خوشیاں غمیاں سب مشترک ہوتی ہیں. تو جو سب سے بڑی چیز بیوی کو آپ کے ساتھ جوڑنے والی, آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کرنے والی, اس کو یہ کہہ کے کہ بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہو. تبھی میں کہتا ہوں جو عورتیں بچے نہیں پیدا کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم کو بچے پیدا کرنے کی مشین ہے, تو ان کو بولا کرو ہم کیا کمانے کی مشین ہے. تو مشین کوئی نہیں ہوتا, ایک اللہ نے ایک اولاد دی ہے, یہ نعمت ہے. تو بس خلاصہ یہی نکلا, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے.
تو یہ ان کا سب سے زیادہ فوکس اس پر ہے کہ خاندانی نظام کو تباہ کیا جائے. تبھی وہ کہتے ہیں شادی مت کرو, گرل فرینڈ بناؤ. نمبر 2 کرنا ہے تو دیر سے کرو, اور دیر سے بھی 1 کرو, اور بچے بھی 1 یا 2. میں بالکل اس کے الٹ چل رہا ہوں. جلدی کرو, شادیاں بھی زیادہ کرو, بچے بھی تباہ کے پیدا کرو, ایسی کی تیسی. چاہو تمہاری یہ جذبہ جب تک نہیں ہوگا مزہ نہیں آئے گا. لوگ کہتے ہیں بگڑ جائیں گے, 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے اتنے پیدا کرو کہ بگڑ بھی جائے نا, 2-4 تو کام کے نکلیں گے نا. ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. ایسے لوگ ہیں. 2 بچے ان کی بیچارے عائشہ خان کے تو میرے خیال ہے 2 بچے تھے, 2 بچے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. اور پھر یہ 2 آپ کے کتنے 4 ہیں میرے سامنے. ادھر کنارے پہ بیٹھا کریں بیان میں, کنارے پہ بیٹھا. بہت غصہ مفتی صاحب آپ نے. ہاں کوئی صحت کا ایشو ہو تو وقفہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, شرن جائز ہے بھائی, صحت کی وجہ سے کہ بھائی اگر 2-3 بچے ہو جائیں, اگر 1-2 سال وقفہ کر لیں, 2 سال وقفہ کر لیں, اس میں کوئی وہ شرن جائز ہے. ہم وقفے کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس وقفے کے خلاف ہیں نسل کم کرنے کے لیے ہو, یہ وقفہ بڑھانے کے لیے کہ صحت ٹھیک رہے گی تو چلتا رہے گا یہ سلسلہ.